قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بلکہ ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک نقطہ ایمان والوں کے لیے سینوں کی ٹھنڈک اور باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن کی ہر ایک سورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیش بہا خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے مومن مردوں اور عورتوں کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں قرآن کی 5 ایسی بابرکت اور شاندار صورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ قرآن کریم کی 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے انسان کی 7 نسلیں شاد و آباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ ایسا انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہی جنت پا لیتا ہے، عذاب قبر اور عذاب حشر سے محفوظ رہتا ہے۔ احادیث میں ان صورتوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے 23 سال کے عرصے میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت اور ان کے اراد و وظائف کر کے انسان نہ صرف اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے بلکہ قرآنی صورتوں کے ذریعے سے ہر انسان اپنے فوت شدگان یعنی اپنے مرحوم والدین کی بخشش و مغفرت کا سامان بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظائف و اذکار بھی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، بے شک دلوں کا سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت، کشادگی کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سینکڑوں آیات متعارف کروائی جو کہ اسی کلام پاک یعنی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد و یکتا جان پائیں اور اسی کو قادر مطلق جان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں قرآن پاک کی 5 ایسی خوبصورت صورتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن ثواب کے علاوہ ان کے ایسے فائدے بھی بتائیں گے کہ جو احادیث کی روشنی میں بے مثل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان صورتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہیں، انسان قیامت تک آنے والے بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کی تمام تنگیاں، پریشانیاں اور مشکلات ان صورتوں کی تلاوت کی برکت سے جاتی رہتی ہیں، اور ان کی تلاوت کی برکت سے مال و دولت کی ایسی ریل پیل ہو جاتی ہے کہ اس مال و دولت کے اثرات سے انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان صورتوں کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ بلا شک و شبہ قرآن اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے اور کسی انسان، جن، فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے، سورۃ توبہ میں۔ پھر فرمایا وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ آل عمران میں بیان ہوا۔ لہذا قرآن کلام اللہ ہے اور کلام کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے کلام اللہ یعنی قرآن پاک بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرح ہی غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ہم انہیں رزق دیا، اس میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں،
وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی کہ جو شخص قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاک ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، قرآن پاک کی 5 سورتوں کا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک کی ان 5 بابرکت صورتوں کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیجئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ تو رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے تو اس بندے کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق مال و دولت کی ریل بیل چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کی قدرت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل، جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارے وظائف کا سردار ہے۔ اس کو شروع کرنے سے انشاءاللہ آپ پر بہت جلد اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے تمام بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے، اور اس عمل کو کرنے سے زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش اور رکاوٹ ہے، کسی نے آپ کے کاروبار کو نظر بد نگاہ رکھی ہے، جس کے سبب آپ کا کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے سکونی ہے، بے برکتی ہے یا پھر مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے اوپر سے تمام بندشیں، رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی خوشیوں سے روشن اور منور ہو جائے گی۔ آپ کے جو بھی دیرینہ مقاصد ہیں یا جو بھی آپ کی پرانی سے پرانی حاجات ہیں وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور وہ ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں ہوتا، یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہو پا رہا، یا پھر آپ کسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی، تو اب آپ ہر طرح کی مایوسی ختم کر دیں، کیونکہ آج کے اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر مایوسی خوشحالی میں اور ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر سے بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد اور حسد، جادو ٹونا وغیرہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ فوری دور ہو جائے گا۔ آپ نے ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کے لیے کرنا صرف یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو 5 صورتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، انہیں ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم کسی مستند اور تجربہ کار طبیب کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ہمیں ہمارے مزاج کے مطابق اور ہمارے جسم کے اندر موجود تمام مسائل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسی ادویات کا مرکب بنا کر دیتا ہے کہ جس سے جسم کے اندر موجود تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں مریض اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب اور تندرست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی ان 5 صورتوں کا وظیفہ بھی ایسا ہی وظیفہ ہے کہ جس میں ہر انسان کو درپیش تمام معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان تمام معاملات کا علاج
پیش کیا گیا ہے تاکہ بیماری کی جو بھی نوعیت ہو وہ ان 5 صورتوں کے مرکب سے فوری طور پر مسائل کے حل کی جانب گامزن ہو جائے، اور یوں اس وظیفے کو کرنے والا انسان انشاءاللہ ہر طرح کی بندش، تنگی، رکاوٹ، حسد، ٹونا، نظر بد، فتنہ، وبال، مصائب عالم، بیماری اور ہر طرح کی گناہوں کی معیشت سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے کاروبار میں، رزق میں، لین دین میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے والے سے بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ کی ذات وہ پاک ہستی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا۔ تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے۔ اسے زمانے کی بے ثباتی کا خوف نہیں ہے۔ پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کی پیمائش کا صحیح علم اس کے پاس موجود ہے۔ وہ بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے۔ کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس کو آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی، سمندر کی گہرائی سب معلوم ہے۔ کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر بھی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیتوں سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے سانس کو باہر نکلتے اور اندر اترتے ہوئے دیکھتا ہے۔ رگوں میں مچلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرنے کی آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندروں کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز کو سنتا ہے۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اکیلا رب ہے۔ ناظرین اکرام، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، آپ کا جسم مبارک ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کہتے ہیں، اور یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونجال کی کیفیت کو پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر محسوس کر لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی اس عظیم کائنات میں جس کا ہم ایک بہت ہی معمولی قطرہ ہیں، تو ہمیں صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت اور صرف عبادت، اور اس کے علاوہ انسان کا کوئی اور مقصد حیات نہیں ہے۔ بے شک وسائل و ذرائع ہوں اللہ کے خزانوں میں، اور کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا تھا کہ جس کو سر انجام دینے کے لیے انسان کی تخلیق ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد اللہ کی عظمت، بڑائی اور شان کو جاننا، سمجھنا اور اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت سر انجام دینا ہے۔ اس خدائے سبو قدوس نے صرف اپنی عبادت طلب فرمائی ہے، اس لیے ہر صبح ہر شام اللہ رب العالمین کو یاد کرو، کیونکہ یہی انسانیت کی معراج ہے اور امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اور یاد رکھو کہ جس کا دوست اللہ بن جاتا ہے پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، اس کے دوست اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر متعلق اس سے اعلان جنگ کر لینا ہے۔ ایک بار اللہ کا تو ہو کر دیکھیے، ایک بار اللہ کی ذات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر تو دیکھیے۔ پوری دنیا آپ کے تابع نہ ہو جائے تو کہنا، اللہ کے لیے مرنا، اس پر مر مٹنا سیکھیں اور اس کے لیے جینا سیکھیں۔ خوشی بھی وہی ہے جو اسے پسند ہو، اور غم بھی وہی، اس کے لحاظ اور اظہار بھی جو اسے پسند ہے، لہذا ہر دم ہر لمحہ اس کی رضا، خوشی مطلوب مقصود ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور جان لیجئے کہ اسلام نے ہمیں اللہ کا شکر ادا کر کے
4 طریقے بتائے ہیں، شکر ادا کرنے کے 4 طریقے بتائے ہیں، دل سے اس کا شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے تو آپ اس کے بجائے احترام کسی دوسرے کا کریں اور تو وہ ناراض ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام اور کرم کریں گے تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک فطری عمل ہے کہ جس پر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی خالق و مالک کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے اظہار کرے اور اس میں ریاکاری شامل نہ ہو، لہذا اللہ تعالیٰ کی ہر عطا کی ہوئی نعمت پر شکر الحمدللہ کہیں۔ مثال کے طور پر الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے، اور بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو چھوٹی چیز دے تو اس پر جزاک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا عملی طور پر استعمال کرنا اور استعمال کرنے کے بعد اظہار کرنا چاہیے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے انتہائی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ پہلے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود بھی حسن و جمال کا شاہکار ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اور صاف ستھرا نیا لباس نہیں پہننا چاہیے بلکہ فقیروں کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، تو یہ حدیث ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہوں اور ہم انہیں استعمال نہ کریں تو یہ بھی ایک طرح کی ناشکری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے محترم ناظرین، آج کے خاص الخاص عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور کس طرح سے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ جس سے آپ کو پوری زندگی کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ انتہائی خوشگوار اثرات آپ کی زندگی پر نمودار ہو جائیں گے، آپ خود کو دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں شمار کرنے لگیں گے۔ ناظرین کرام، علماء کرام، اکابرین امت اور بزرگان دین کی شب و روز کی محنت اور تحقیق سے قرآن پاک کی 5 ایسی صورتیں بتا رہے ہیں کہ جو ایک انسان کی زندگی میں درپیش تمام مشکلات کے حل کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی سورت ملک ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے تو اس کی برکت سے پوری رات اور پورے دن میں اگر خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ سورہ مبارکہ اس کی ہر طرح کے عذاب قبر سے حفاظت کرتی ہے۔ اس کی قبر میں اس سورہ مبارکہ کی برکت سے جنت کے بچھونے بچھائے جاتے ہیں اور جنت کی کھڑکیاں ایسے شخص کی قبر میں کھول کر اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی ہے اور اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش و مغفرت کے لیے ضد کرتی ہے، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ہماری پوری زندگی کا مقصد حیات یہی ہے کہ ہم اللہ کو اس طریقے سے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی یعنی اخروی زندگی بھی جنت کا حصول ہو جائے، تو اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، دوسری سورت جو آج کے اس وظیفے میں شامل کی گئی ہے وہ سورہ کہف ہے۔ اللہ کی روشنی یعنی اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں، اور جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات زبانی یاد کر لیتا ہے تو یہ آیات اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ یعنی الحمدللہ سورہ کہف ایسی بابرکت سورہ مبارکہ ہے کہ
کہ اس کی تلاوت ہفتے میں صرف ایک دن یعنی جمعہ کے دن کرنے سے ہی انسان ہر طرح کی دنیاوی فتنوں سے محفوظ و مامون ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی آ جائے گا تو اس سے بھی حفاظت ہوگی۔ تیسری صورت دراصل ایک صورت نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیات میں سے ایک خاص آیات ہے جسے سید الآیات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے، اور جان لیجئے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی صرف موت کا فاصلہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ ساری رات ہر طرح کے شیاطین سے حفاظت میں رہتا ہے۔ نمبر 4 پر سورہ اخلاص ہے، جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے ہی ایک تہائی قرآن یعنی قرآن کے 10 پارے پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اور جو شخص سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے تو اس سے پورا قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کاموں کے دوران سورہ اخلاص پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کے تمام بگڑے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، ایسے گھروں پر اللہ کا خاص نور اور اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں، ایسے لوگ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی حاصل کر پاتی ہیں۔ لہٰذا سورہ اخلاص جو کہ خالص اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، اس کی فضیلت اور اس کا مرتبہ بھی بلند ہے۔ ناظرین کرام، 5ویں سورت واقعہ ہے، جس گھر میں ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہو اس گھر سے ہر طرح کی غربت تنگ دستی دور فرما دی جاتی ہے، اور جو کوئی ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے تو اللہ اس شخص کو غربت اور تنگ دستی کی آزمائش سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حصول دولت اور رزق کی فراوانی کے لیے ہر روز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ ان صورتوں کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے والے کی زندگی دن بدن پہلے سے بہتر اور آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ ان 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ان پر اللہ کی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا مظاہرہ زندگی کے تمام معاملات میں خود بخود کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے کلام سے اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کر لیں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی زندگی، موت اور آخرت کو سنوار لیجئے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق میں رحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور فرما دیجئے، اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی سا بھی ایک خوبصورت نام ضرور تحریر کرتے جائیں۔ آئندہ اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔